الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حذیفہ بن یمان بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قال کنا جلوسا عند عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، تو سیدنا عمر علیہ السلام بولے، ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ۔ آپ نے فرمایا بھئی تم میں سے کسی کو کوئی حدیث یاد ہے جو حضور نے فتنے کے بارے میں فرمائی ہو؟ تو قال قلت انا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی مجھے یاد ہے۔ قال، حضرت عمر بولے، انکا لجدیر او لجریم، آپ نے فرمایا ماشاءاللہ تم اس لائق ہو کہ تم حدیث سناؤ، اور پھر فرمایا لجریم، یہ تمہاری بڑی بہادری ہے، کیونکہ حضرت عمر کے سامنے کوئی بولتا نہیں اور ان کی عمر تھوڑی تھی، اور وہ فوری بولے جی میں سناتا ہوں، مجھے حدیث یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی یہ تیری بڑی بہادری ہے اور تم اس لائق ہو کہ تم حدیث سناؤ، تو ذرا سناؤ۔ فکیف قال، کیا ہے؟ تو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حذیفہ کہنے لگے جی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی نفسہ و اہلہ، کہ مومن کے لیے اس کے اہل میں، اس کی جان میں آزمائشیں آئیں گی، و مالہ، اور اس کے مال میں بھی آزمائشیں آئیں گی، و ولدہ، اور اس کی اولاد میں بھی آزمائشیں آئیں گی، ذرا بولتے جائیے، و جارہ، اور اس کے پڑوسیوں میں بھی آزمائشیں آئیں گی۔ ان آزمائشوں سے مراد آپ بیماریاں لگا لیں، مصیبتیں لگا لیں، پریشانیاں لگا لیں۔ وَيُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ، ہاں اس کا کفارہ روزے رکھنا ہوگا، سبحان اللہ، خاص کر ماہ رمضان شریف کے تمام روزے۔ اور آگے فرمایا جی وَالصَّدْقَةُ، اور اس کا کفارہ صدقہ دینا ہوگا، وَالصَّلَاةُ، اور اس کا کفارہ بولتے جائیے، اس کا کفارہ نماز ہوگا، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس کا کفارہ یعنی ان مصیبتوں سے نجات کا راستہ نیکی کی تبلیغ کرنا، سبحان اللہ، اور وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے منع کرنا۔ تو فقال عمر، یہ حدیث پوری ہوگی نا، تو پھر حضرت عمر بولے، لیس ھذا ارید، ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا جو تم فتنے بیان کر رہے ہو، میرا ارادہ یہ ہے کہ انما ارید التی تموج کموج البحر، ان فتنوں کا بیان کرو جو سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گی اور سب کو بہا کر لے جائے گی۔ تو فقلت، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا، وما لک ولہا یا امیر المومنین، آپ کا ان فتنوں سے کیا کام؟ آپ کا ان فتنوں سے کوئی جوڑ نہیں، اور کوئی فتنہ وہ آپ تک پہنچ سکتا نہیں، کیوں؟ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، ان فتنوں کے درمیان آپ کو اللہ نے بند دروازہ بنایا ہے، آپ کو اللہ نے ان فتنوں کے درمیان بند دروازہ بنایا ہے۔ پہلے آپ یہ آگے والی بات سننے سے سن لیں، حضرت حذیفہ یہ خاص رازدان رسول تھے، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی ایک خفیہ لسٹ دے رکھی تھی کہ یہ منافق ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، سارے کام کر رہے تھے، پر تھے منافق۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو دیکھوں گا جس جنازے میں حذیفہ جائیں گے وہاں جاؤں گا، اور جس جنازے میں حذیفہ نہیں جائیں گے میں اس کا جنازہ، کیونکہ خفیہ منافقوں کی لسٹ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے رکھی ہے۔ تو یہ ہے حضرت حذیفہ۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین آپ کا اور فتنوں کا کوئی جوڑ ہے، بلکہ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، اللہ نے فتنوں کے درمیان آپ کو بند دروازہ بنایا ہے۔ اب سنیے، ان بینک و بینہا بابا مغلقا، اس کا اصل ترجمہ تو یہ ہے کہ فتنوں کے درمیان اور آپ کے درمیان بند دروازہ ہے۔ بولیے بند دروازہ ہے۔ تو قال، حضرت عمر بولے،
اچھا بھائی فیکسر الباب ام یفتح، اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو قال نعم، قال قلت بل یکسر، تو میں نے کہا جی اس کو توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ قال ذلك احریا اللہ یغلق ابدا، جب وہ ایک بار توڑ دیا جائے گا تو پھر کبھی بھی بند یعنی کبھی بھی پھر وہ دروازہ صحیح ہو سکتا نہیں۔ تو قال قلنا لحذیفہ، تو شاگردوں نے کہا حضرت حذیفہ سے کہ هل كان يعلم من الباب، حضرت عمر جانتے تھے کہ تم کس دروازے کی بات کر رہے ہو؟ تو قال نعم، حضرت حذیفہ کہنے لگے ہاں ہاں، کما یعلم ان دون غد اللیلۃ، جس طرح حضرت عمر جانتے تھے نا کہ کل آنے سے پہلے پہلے رات آئے گی، کل ہونے سے پہلے پہلے رات آئے گی، اس طرح وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون سا ہے۔ آگے ان حذیفہ حدثنا حدیثا لیس بالاغالطی، کہ وہ تابعین کہتے ہیں کہ بھائی حضرت حذیفہ نے کبھی بھی غلط حدیث بیان نہیں کی۔ تو قال فہمنا ان نسأل حذیفہ من الباب، ہمیں ڈر لگتا تھا، شرم آتی تھی کہ کیسے پوچھیں حضرت حذیفہ سے کہ وہ باب، وہ دروازہ کون سا ہے جو فتنوں اور حضرت عمر کے درمیان تھا، وہ دروازہ کون ہے جو فتنوں کے آگے ہے اور اس کو توڑا جائے گا۔ تو قلنا لمسروق، پھر ایک بہت بڑے تابعی ہیں حضرت مسروق، پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، یہ چونکہ بہت بڑے تابعی تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ سلہو، ذرا پوچھے تو صحیح حضرت حذیفہ سے۔ تو فسألہ، انہوں نے سوال کر دیا کہ حضرت وہ فتنوں کے آگے کون سا بند باب ہے، دروازہ ہے، باب سے مراد دروازہ جس کو توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ تو فقال عمر، اس حدیث کے راوی حذیفہ کہتے ہیں جناب فتنے دے اگے دروازہ اللہ نے حضرت عمر نو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، آپ نے فرمایا اے عمر، اللہ نے تیرے دل پہ اور تیری زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ بندہ زبان سے وہ کہتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اور دل میں اکثر زبان سے ہی باتیں جاتی ہیں۔ تو فرمایا عمر، اللہ نے تیرے دل پر بھی حق جاری کر دیا ہے اور تیری زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اس لائق تھا، عمر میں وہ ساری صلاحیتیں تھی کہ اللہ اس کو نبی بنا دیتا، پر میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں، نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا عمر، جس راہ پہ تو چلتا ہے شیطان دوڑ لگا کے بھاگ جاتا ہے۔ بولیے شیطان دوڑ لگا کے بھاگ جاتا ہے، تو اور شیطان کبھی ایک راستے پہ چل سکتے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اعظام کے نقش ہائے قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔